are those क्लोज करके who do not know only those सबसे आगे बिल्कुल सामने take honor. Islam places great emphasis on the acquisition and possession of knowledge, ilm. And it is this aspect which is highly encouraged by the Holy Quran and the Muslim scholars. You will find in Majalis there is a great emphasis on knowledge, on education. And I think this is the one individual difference between Majalis and any other gatherings, that we gather knowledge through our life from Shaykh Hussain Islam. If you look at the very first revelation, it starts with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. The very first word that came to Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam was Iqra, read. So reading, learning is the basis, very basis of Islam. Very big. The start of Quran is with Iqra, read. Allah, the exalted, the mighty, the knowledgeable, introduces himself using the adjective Alim. In fact, this is one of his names, Alim. One of the names. All-knowing. One who possesses knowledge, everything. At least 122 times in the Holy Quran. I think you will find ulama that actually watch for this. This is one of the most used names of Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, Al-Alim. The Quran has glorified those with knowledge, such as scholars, ulama. Quran has glorified ulama, teachers, muallims, on various occasions in the Quran. In this brief talk, I think I want to finish in time. I think I've got 20 minutes today. I've spent 20 minutes, but I'll finish in time. Briefly, we will look at the importance of knowledge as well as high status the educators and scholars enjoy as a result of this in Islam. Of course, knowledge is only useful if it is seen through seekers' actions. Actions are very important. Knowledge itself is not good enough, and the deficiency in knowledge can lead to grave results. For example, Iblis, why he became Shaitan, devil? He was, he probably prayed more than anybody in the Kaaba. But he became from a muqarrab of Allah subhanahu wa ta'ala to somebody who was asked to leave his place of honor because deficiency of knowledge. He became arrogant. He thought he knew everything. And he boasted in front of someone. When the students say one, he boasted in front of Allah that he knows better than he does. Of course, knowledge is only useful, as I said, if it is seen through seekers' action. Looking at the verses of the Holy Quran and narrations, knowledge and learning leads to understanding, marfa, sincerity in action, and sense of responsibility before God and love of creation. Just imagine when the Quran was revealed. What time it was? It was time of Jahiliyyah, so it was called. Arrogant, times of ignorance. Jahiliyyah. And when Quran was revealed, people were so ignorant, they fought with each other for generations. They killed each other. They prayed to anything they could lay their hands on. Wood, metal, stone, whatever. And worse than was this. There was no status for women in that society. As much as this, they buried their young girls, daughters. And this was the time when the Quran was revealed. And just imagine
what changes Prophet peace be upon brought to that society through knowledge. The Holy Quran also encourages people to attain knowledge, and Allah sent the Holy Prophet as one who integrated learning and instilled a yearning of knowledge in people's heart. Quran says, "Kama arsalnaka fikum rasulun minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum kitaba wa hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun," which roughly means, we sent to you, O Prophet, from amongst yourselves. We sent to you a prophet from among yourself who recites to you our signs and purifies you and teaches you the book and wisdom and teaches you what you did not know. This is verse 151 of chapter 2. Then it says, as I said at the beginning, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ. Say, are those who know equal to who do not know? So again, there is a difference between people who know. So I think we should, the message is, people who know, they should be respected. If you realize, and Quran says, if you realize this not, ask those who possess the message. Prophet, peace be upon him, and his progeny said, seek knowledge, even if you have to go to China. That means seek knowledge wherever you can. Chinese were not Muslim in those days. But knowledge is actually, as I said, is matters of Muslim. So seek knowledge wherever you can. And I think, again, Imam Ali Islam considered knowledge as source of life for one's heart and light of one's eyes against the blindness and weakness of the body. He says, O people, seeking knowledge is more necessary than seeking wealth, because wealth has been distributed amongst you. God the just has divided it amongst you, and He will make it available to you, but knowledge is kept among certain individuals, and you are responsible for seeking it from them. Thus, you should ask for it. Also, Imam said in one of the conversations with one of his very close companions, Humayr ibn Ziyad, he said, knowledge is better than wealth. For knowledge guards you, but you must guard wealth. Wealth is reduced when it's given away, but knowledge grows when it's given. Shared knowledge is increased knowledge. Who is built by his wealth will vanish when his wealth is wiped out. So knowledge is much better possession than wealth. Imam Sajjad Islam said, if people knew how beneficial it is to seek knowledge, they will obtain it even if with bloodshed or going through the whirlpools. And I think emphasis again on knowledge by the Holy Prophet Islam. He discussed the bodies of seeking knowledge in many other sayings of his, and one of the most famous saying is when he addressed Abu Dhar Ghafari. He said, O Abu Dhar, whoever leaves his home with the intention of seeking knowledge, for even one step he takes, will give him the reward of one of the prophets, and every word he hears or writes, a city will be built for him in the heavens, and God, the angels, and the prophets love the seekers of knowledge. Salawat alayhi. Imam Ali states again the following in one of his sermons: the highest level of knowledge is humility, modesty, and its outcome is virtue of good God consciousness as taqwa, refraining from carnal desires and impulses, supporting the truth, abstaining from sin,
affection towards your brothers in faith, hearing the words of scholars and accepting it, and preventing yourself from revenge when you are in power. So knowledge really builds your character. Here are a few slippers for you. Knowledge is light. Knowledge is light. Ignorance is darkness. Knowledge is forbearer of love. Ignorance breeds hatred. Knowledge is power. Ignorance is weakness. Knowledge protects you. Ignorance puts you in danger, both physically and spiritually. Knowledge makes you humble. Ignorance makes you arrogant. I would like to share something very personal with you. I go to Pakistan often for personal reasons and also for official reasons. And every time I go, I try to meet some of my childhood teachers. Respecting teachers, it gives you great reward, satisfaction and reward as well. And one of the teachers who used to teach me history at primary school, I came to this country at a very early age. I was about 12 when I came. But I still remember my teachers. Because some teachers you don't forget. So I was sitting with him one day. He came to my house and we were sitting and he said, Tahir, I want to share something with you. And I'm going to share it with you as well. Because I found it very moving. He said, have you ever... Sorry, first of all, he is not a Shia, he is from Ahlul Sunnah. So keep that in mind. But I think he's a great lover of Ahlul Bayt. And he loves Imam Ali Islam, I know that. But just listen to what he said. He said, have you ever looked at the word Ta'aleem? So yes, it means education. Education means Ta'aleem means education in Arabic. Yes, sir, I said Ta'aleem, education, of course it's very much appreciated in Shia Islam. He said, but have you ever looked at the word Ta'aleem? I said, yes, Ta'aleem. Can you spell it for me? I said, yes. And if I know my Arabic a little bit, Ta, An, Lam, Ye, Mim. He said, spell it again. I did it again. He said, look at the three middle word letters in Ta'aleem. What does it say? Te, An, Lam, Ye, Ali. He said, you know that the word Ta'aleem is not completed unless you bring Ali in the middle of it. The word is not completed. How can the knowledge be completed without understanding the true status of Imam Ali alayhi salam? I found it very moving. I said, people do look at things. I think they are. If you love Imam Ali, he gives you things which don't even imagine. Allah gives you things. I'm not saying it direct. It is the love for Ali which actually inspires you. And it is for that reason Prophet, peace be upon him, dropped it in Kuthuriyah. The Holy Prophet said, Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun Babuha. I am the city of knowledge. Ali is gateway to the city. So all the roads to the city of knowledge first lead to the gateway to knowledge. If you do not get to the gateway, you will never reach the city of knowledge. You will never understand the Prophet ﷺ, and if you do not understand Imam Ali, you do not understand the Prophet, peace be upon him, and you do not understand God Almighty. That is the conclusion of this. That's what it means. And some friends of ours, I was actually talking to one of them, he said, well, you people don't read the full hadith. He said, well, this is the only hadith I know. This is the difficult thing. He said, well, read the full hadith. I said, you read it to me. He said, no, it says, such as the wall of city, such as the roof of city and windows. I said, to be honest, I agree with you, maybe that's the case. But decent people do not climb walls and roofs and go through windows. They go through the road. If you are a decent person, you go through the road.
You recognize Imam Ali gateway of, you recognize at least Imam Ali is gateway of knowledge, and please don't forget, decent people go through the doors, the houses, even branches, go through the doors. No, don't. There are no other ways, but we have to go through the doors. I heard, what I've written here, actually I've gathered from sitting over there, right over there, from Ulama Karam. I've read something, but I think most of it is inspiration from Ulama Karam. If you actually have open heart and listen to very gently, they actually give you Sadaqah Muhammad Ali Muhammad. They do impart knowledge here. Same thing I've heard from one of the ulama. He says, I think a very famous thing, that whatever is in Quran is in Surah Fatiha. Whatever is in Surah Fatiha is in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And whatever is in Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, it is in the Ba of Bismillah. And whatever is in the Ba of Bismillah, it is in the Nuqta, the dot of Bismillah. And Ali is the dot of Bismillah. And I think people may not have understood in the older days, but we know the value of dot. .com. Without dot, nothing works. This age of computers, I think we know that when Imam Ali said, I'm dot. If you do understand the value of that, you will know that. Salawat alayhi. Just a couple of minutes. Well, I'm actually approaching almost the end of my talk, but I think there are some requests I have to make. I think it's important. My brothers have given me the opportunity to talk, so I think I'm going to take this opportunity to at least give a message which I feel. Because we are followers of Muhammad Ali Muhammad, we are followers of people, of those who were source of knowledge. And I think I really want to give a little message. بقول اقبال مجھے گرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ سچ کو کہنا ہے اور ہمیں سننا بھی چاہیے. اگر علماء کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگتی سچی ہے سنیے. Try to understand what ulama is saying. It's a harsh reality, and I think I want to give some message. First of all, I would request parents understand the importance of education. Give your children the best education you can give them. Do not compromise on education. If we are going to make any progress, if our children are going to live in society a decent life, do not compromise on education. Educate them to be successful in this world and in the hereafter. Don't forget the hereafter, because that is more important. And I think success in this world, we always pray, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. We want success in this world, and we want success in hereafter. So please, do not forget. Make sure your children get the best of the education that you can afford in various. Teach your children their mother tongue. I request you. Then I tell you that there are two things. Either we change our way of doing the Hadai, forget about bringing great ulamas to teach us and give us sermons in Urdu or other languages, or we teach our children the language so that they at least understand. And it's very important because culture is very important. It gives you confidence. If you understand your culture, it gives you confidence. I grew up there. My parents made sure that I understood Urdu. I made sure that my children understood Urdu. And I don't have any problem with them. They have not got problem. And they go to Pakistan. I don't have any problem communication with anybody. But it's important because it brings you closer to it. There's some knowledge or even of religious knowledge which is not translatable. They have to know the language. Of course, they have to know the Arabic as well. Teach them Quran. Give them both of the best of word. And to children, my request, my message is, put your best effort in learning. Make sure you do your homework well. These are very simple things, but you need to do it.
because you want to be a good member of this society. You want to be a good example for this society of follower Muhammad Ali Muhammad. So make sure you work hard and make sure you respect your teachers. Respect your teachers. Respect your elders. Especially your parents who taught you the very first words you know. They taught you how to learn, how to acquire knowledge. And to scholars and to ulama, my humble plea. As I said, mujhe hai hukm azan la ilaha illallah. If I say anything harsh, I do apologize, but I think it needs to be said. Please, tell us the truth. We want to know. I know it's حق کی باتیں ذات کی باتیں ایسی باتیں کون کرے کربل سی دشوار یہ باتیں ایسی باتیں کون کرے but we need to know the truth. We don't want any lies in religion is an active religion. We want to know the truth. Please tell the truth. Secondly, the knowledge which they should be imparted from the member should be beneficial. Should be usable. It is not just abstract knowledge. Because I think tomorrow we're going to talk about, I think you know what I mean. I think we need to import knowledge which is beneficial. And finally, do not confuse us with religion and culture. Do not make culture our religion. Please make a distinction between religion and culture. Make a distinction between rituals and the religion and the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. I think it's very important. These are harsh words, but this is reality. My brothers have given the opportunity to speak, so I'm going to say what this truth is. We need to understand all this. And please, do not make business out of deen. Leave it as deen. I think it is our responsibility to look after ulama. They should not have to really resort to ways where they have to make it as to please the crowd. They should be telling us the haqq, the truth, and we should respect them for that, and we should make provisions for them so that they actually are able to do their research, they are able to do their work. It is our responsibility. I think it's a two-way thing. I hope I've not said anything harsh. I hope I have told us what I feel is the truth. And I think may Allah guide us all to the right path. I just want to make it just final two in Urdu, two verses in Urdu. Muhammad, this is all beautiful. Muhammad ke gharaنے کی بات الگ ہے. محمد کے گھرانے کی بات الگ ہے. علموں کے خزانے کی بات الگ ہے. نسبت ہے تیری طاہر آل ابا سے, پر اس کو نبھانے کی بات الگ ہے. صلوات پڑھیے. اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما گاشیونا سید محمد واسعدی سے تو سید قائم خدا محمد آل محمد بیان کے باوجود بلند صلوات. صلی اللہ اللهم صل على محمد والے محمد والے محمد بلند صلوات. اللهم صل على محمد والے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بالطه والیاسین النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد والے محمد. کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر, کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کہ دین بندھے جیسے درود کے اندر. کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر
کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر، علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے، حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر۔ شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جس کا نام اس کائنات کا سرمایہ حیات ہے، جس کی تعریف کرنے کی اس زبان میں طاقت نہیں، وہ پروردگار عالم جس نے اس خوبصورت سی کائنات کو خلق کیا، پھر ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا کی۔ کیا کہنا اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں ایسے ہادی برحق عطا کیے جو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ ہیں۔ اسی پروردگار کے رحمت للعالمین حبیب فرما رہے ہیں، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ خدا بند عالم نے سب سے پہلے میرے اور علی کے نور کو خلق کیا، یعنی کہ جب ساری کائنات عدم کے اندھیروں میں تھی اس وقت نور سنجدہ پاک زیور وجود میں آراستہ تھا، جس وقت کچھ بھی نہ تھا، نہ ملائکہ تھے، نہ حوریں تھی، نہ کوثر تھی، نہ سدرۃ المنتہا تھا، نہ شجرہ طوبہ تھا، مگر اس وقت نور سنجدہ پاک تھا۔ خلاق عالم نے خلقت آدم سے پہلے نور علی کو نور محمد کے ساتھ خلق کیا، پھر مسجود ملائکہ قرار دیا، پھر جبرائیل کو استاد بنایا، اپنے گھر خانہ کعبہ میں ولادت کا شرف عطا کیا، اپنے گھر خانہ کعبہ میں ولادت کا شرف عطا کیا، اپنی طرف سے انبیاء کا مددگار بنایا اور پھر ساقی کوثر بنایا۔ قوت بازو حیدر ہے نماز، قوت بازو حیدر ہے نماز، دوستوں پنجتن پاک کی سیرت ہے نماز۔ ارے چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو، بے نمازی ہو تو حسین کا ماتم نہ کرو۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کرے گا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم علی کا راستہ ہے۔ یورپ کے مشہور اور قابل مفکر گیبل نے یہ فیصلہ کن جملہ کہا، نہیں ہے اسلام میں کچھ سوائے علی کے۔ تمام ریسرچ کے بعد مصنف کے جملے ہیں جو یورپ کا مانا ہوا تاریخ نویس ہے، کہتا ہے کہ اگر مولا علی کو تاریخ اسلام یا تاریخ کے کسی بھی وقت سے علیحدہ کر دیا جائے تو وہ وقت نامکمل نظر آئے گا۔ اگر مولا علی کو دعوت ذوالعشیرہ سے علیحدہ کر دیا جائے تو رسول کا کوئی حامی و ناصر نظر نہیں آئے گا۔ اگر مولا علی کو جنگ بدر سے علیحدہ کر دیا جائے تو جنگ
محمد ماشاءاللہ یہ تھے سید محمد حیدر عابدی، اور بلا کسی توقف کے میں گزارش کروں گا گجرات اسلام المسلمین محترم جناب مولانا ڈاکٹر سخاوت حسین سرداری صاحب سے کہ اسٹیج پہ آئیں افضل محمد علی محمد بیان کے آواز بلند چلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومن سے بادشاہ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے آتا تاکہ بعد میں آنے والے مہدی کو کوئی قبول نہ ہو. آواز بلند چلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه القادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل صدر کرام جناب مولانا سادات و مؤمنین و مومنات عزاداران سید الشہداء الحسین مسجد و امام خارگاہ چیٹھا میں مانچسٹر میں 1435 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج چھٹی مجلس عزا ہے اور ہم معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان پر آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر رہے ہیں. آج کی تقریر کا آغاز ایک ایسے جملے سے کر رہا ہوں کہ جو کم از کم آپ نے یا تو سنا نہیں ہوگا یا پھر بزرگوں نے اکا دکا دفعہ شاید سنا ہو. یہ وہ روایات ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو عموماً ہمارے منبر سے بیان نہیں کیے جاتے. اور میں پروفیسر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ وہ ہمیں وہ چیز دیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ بالکل فیکٹ ہے، میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں.
کہ علماء کو چاہیے کہ وہ دیں جو عوام کی ضرورت ہو، عوام کو بھی چاہیے انہیں پڑھائیں جو مذہب کی ضرورت ہو، اسی کے معیار بھی رکھنا چاہیے تاکہ پھر یہ سلسلہ آل محمد کے مذہب کا بخیر بھی بنتا رہے اور آگے چلتا رہے۔ جو آج کل پرابلمز ہمیں ہو رہے ہیں خاص طور پر پاکستان کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ممبر کا مس یوز کیا گیا۔ جب ممبر کا مس یوز ہوگا، جب بغیر کوالیفیکیشن کے، بغیر ایکسپیرینس کے، بغیر ریفرل کے، بغیر ریپوٹیشن کے، بغیر علم و عمل کے جسے چاہیں گے بٹھا دیں گے، تو پھر حشر یہی ہوگا کہ قوم کی سمت معین نہیں رہے گی۔ ہمارے مذہب کی حالانکہ بیوٹی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر جگہ جہالت پسند ہے، گائیڈنس میں جہالت برداشت نہیں رہے گی۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ تھوڑا سا ریسرچ ورک ہر سال اپنے بھائی بہنوں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ وہ روایت جس کو میں معرفت امام زمانہ میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے یہ سن لیجیے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بی بی نرجس خاتون کے کل 5 نام 5 لقب مشہور ہیں، ان میں سے ایک میں نے پہلے بیان نہیں کیا، وہ آج سن لیجیے۔ وہ ہے ثقیل، صاد قاف 2 نقطوں والی، یا اور لام۔ ثقیل اگر ہاں ہو تو بوجھل چیز کو کہتے ہیں ثقیل، صاد کے ساتھ ہو تو نورانی کو کہتے ہیں ثقیل۔ ان بیوی کا ایک لقب ہے کہ یہ بیوی نورانی تھی۔ جب میں نے ریسرچ کی کہ یہ لقب پڑا، جیسے نرجس کو آپ نے ہمیشہ سنا، ملیکہ کا لقب بھی آپ نے سنا ہے، یہ جو ثقیل کا لقب ہے یہ اس وقت پڑا جب بیوی کے شکم مطہر میں آخری حجت خدا آئی تو خواتین نے کہا، بنی ہاشم کی خواتین نے، کہ اب تو اس ملیکہ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اس لیے کہ 14ویں کا چاند شکم میں تھا۔ اس وقت سے اس بیوی کا لقب پڑ گیا ثقیل۔ تو اب میں نے اشرے میں آپ کی خدمت میں 5 القاب پیش کر دیے۔ یہ مشہور لقب اتنے ہی ہیں، اس بیوی کے نام اور القاب یہی ہیں۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اس بیوی نرجس خاتون جن کے بارے میں ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں، میرا یہ زندگی کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اگر کوئی شخص بی بی نرجس خاتون کی خدمت میں 10 دن مسلسل زیارت عاشورہ، امام حسین علیہ السلام و شہداء کربلا 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ اور دعائے القمہ کے ساتھ پیش کرے اور اللہ سے چاہے کہ اللہ اس بیوی کے صدقے میں وہ کام کر دے، تو یہ ہمارے مراجع اکرام کا تحفہ ہے حوضہ علمیہ میں اپنے طلبہ کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، کہ 10 دن مکمل ہونے سے پہلے وہ مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے جناب نرجس کی خدمت کی وجہ سے، اور ان کی خدمت میں نظر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے پاس بی بی نرجس کا ایک بڑا مقام ہے۔ یہ 6ٹی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ سامرہ جو جنم گاہ ہے مولا صاحب الزمان ہے، وہاں پر ایک بیماری پھیل گئی تھی، جس بیماری کی وجہ سے دن میں 10 سے 20 جنازے اٹھ رہے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ آغائے فشارکی نے یہ نسخہ وہاں کے علماء کو دیا اور کچھ مجتہدین کو دیا، تو الحمدللہ جیسے انہوں نے 10 دن کا عمل کیا تو اس کے بعد جنازے اٹھنے بند ہو گئے۔ اہل سنت نے خواہش کی کہ کیا اس عمل کا فائدہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے، تو ایونٹ لکھا گیا ہے کہ اہل سنت کے اٹھتے ہوئے جنازے بھی امام حسین کے سلام کے صدقے میں بند ہوئے۔ تو یہ ایک بھی آپ کی خدمت میں دے دیا جائے تاکہ تھوڑا بہت آپ کی رغبت بھی ہو
ज़ियारत इमाम हुसैन, ज़ियारत आशूरा, दुआए अलकमा की तरफ। और उसकी एक खास वजह है, मैं इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा रिवायत की तरफ। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये मुशाहिदा और तजुर्बा किया है, खास तौर पे अगर मुझे किसी को कन्वर्ट करना हो अमेरिका के अंदर और बहुत ही मुश्किल मसला हो, जैसे कैंसर है मसलन, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हार्ट का मसला है, डॉक्टर ये कहते हैं कि अब सर्जरी मुमकिन नहीं वरना डेथ यकीनी है, या मसलन ब्रेन हैमरेज है, या कोई बंदा बेगुनाह सजाए मौत हो गया है और उसके निकलने की कोई सबील नहीं, तो मैंने अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अवाम की इस ज़ियारत को पढ़ा है। उस बंदे के लिए अल्लाह की ज़ात ने मुश्किल भी हल की है और कन्वर्ट करने का सबब भी बना दिया। ये आले मोहम्मद में उसकी वजह ये है, मैं ये वजह बता के आगे बढ़ रहा हूँ मारिफत इमाम की तरफ। उसकी वजह ये है कि सलाम करना होता है सुन्नत और जवाब देना होता है वाजिब। अगर आपने 100 मरतबा सलाम कर लिया हुसैन इब्ने अली पर, तो 100 मरतबा फातिमा के लाल में वाजिब हो गया कि आपको जवाब दे। और आप सिर्फ हुसैन पे तो सलाम करते नहीं, सारे शुहदा पे सलाम करते हैं, तो गोया 100 मरतबा अली असगर भी अलैकुमुस्सलाम कहेंगे, 100 मरतबा अली असगर भी अलैकुमुस्सलाम कहेंगे, 100 मरतबा अबुल फजल भी अलैकुमुस्सलाम कहेंगे, 100 मरतबा और मोहम्मद भी अलैकुमुस्सलाम कहेंगे, 100 मरतबा कासिम इब्ने हसन भी अलैकुमुस्सलाम कहेंगे। अगर 100 मरतबा 130 शुहदाए करबला ने अलैकुमुस्सलाम कह दिया तो कौन सी मुसीबत है इसके बाद भी बाकी रह जाए। अलबत्ता इसकी शराइत भी हैं। सबसे बड़ी शर्त आज सुन लीजिए, एक मुझे गलतफहमी का इजाफा भी आज कर देना है। बहुत सारे लोग नेक बहुत होते हैं मगर अपनी नेकी को जाया कर देते हैं। जरा ये सुन लीजिए, हमारे शागिर्द रशीद जो बड़े ही पढ़े लिखे थे, हमारे मुल्क के नहीं थे, किसी और मुल्क के हमारे पास पढ़ते रहे, बनारस साहब हमारे पास आए वो मिलने के लिए। तो जैसे ही सुबह हुई तो हमने पूछा कि हाँ मेरी रात कैसे गुजरी, तो फौरन फरमाने लगे, अरे हुजूर तहज्जुद की नमाज में ये हुआ, उसके बाद हमने ये सिपारा पढ़ा और उसके बाद हमने ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी। मैंने कहा आपसे पूछा तो नहीं है कि आपने ये कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये तो आपने पढ़ा हुआ सारा जाया कर दिया है। इसलिए कि मौला फरमाते हैं अफ़ज़लुज़्ज़ुहद इख़फ़ाउज़्ज़ुहद, बेहतरीन इबादत वो है कि जिसे छुपा दिया। तो एक बात ये ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर आपको सिर्फ बताने के लिए कोई हर्ज नहीं कि आप बता दें अपने घर वालों को, कोई हर्ज नहीं, मगर इसका ढंढोरा नहीं पीटना है, वरना वो इबादत जो हो तो तकवा सब का सब जाया हो जाता है। वयुराऊन, वो जो दिखलावा होता है वो कुरान में भी मना है, हदीस में भी मना है। ये एक जरूरी चीज थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाइयों ने ये फरमाया है कि हमें इन चीजों से बड़ी दिलचस्पी है कि आप हमें ये बता के जाएं कि कम से कम अशरे के बाद हमारे अंदर कोई चेंज आए और वो चेंज अरसे तक बाकी रहे। तो अब ये एक जबरदस्त चीज आज आपकी खिदमत में पेश कर दी गई है और ये बेलव्यू हॉस्पिटल है। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, कॉल करके भी पूछ लें। बेलव्यू हॉस्पिटल मैनहट्टन, वहां एक शख्स को ऐलान कर दिया गया मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये डेड हो चुका है, मेडिकली ये डेड है, हम बस इसकी मशीनें उतारेंगे और फौरन इसकी रूह निकल जाएगी। तो वो मेडिकल जो डेड था उसको अल्लाह की जात ने नई जिंदगी दी है और इसी ज़ियारत की वजह से 45 मिनट के अंदर उसका निकाह भी मैंने खुद पढ़ा है। इस वक्त वो साहिब औलाद भी है और कोई ब्रेन हैमरेज की दवाई इस्तेमाल नहीं करता। डॉक्टर्स के बोर्ड ने मुझे बुला के पूछा कि ये कौन सी दवाई है, मैंने कहा ये हुसैन इब्ने अली। तो
جن کے پاس امام حسین جیسی ہستی ہو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹائم صرف کریں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تو اس قسم کی چیزوں میں کریں کہ جس کے بعد ان کی زندگی ہی